ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم حاصل کر سکتے، لن تنالو تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، البر نیکی کو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے، حتی جب تک کہ تنفقو تم خرچ نہ کرو، حتی تنفقو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تمہیں پسند ہے۔ لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تمہیں پسند ہے یا تمہیں پسندیدہ ہے۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی بھی چیز، وما تنفقو من شیء اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بہ اسے علیم خوب جاننے والے ہیں، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے نیکی کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیکی میں سے یہ بھی ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صبر کرو، غربا مساکین پہ مال خرچ کرو، یہ سب ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کی راہ میں گھٹیا، بیکار، ردی چیز نہ دو بلکہ اچھی چیز اور عمدہ چیز دو۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے اگلا مرحلہ، اس کی اگلی سٹیج بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اور کمال نیکی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اور جسے تم اپنے پاس رکھنا چاہو، اگر وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو یہ نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لن تنالوا البر تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شیء اور جو بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن لوگوں پر قرآن اتر رہا تھا، جو اس کو قرآن مانتے تھے، اللہ کی کتاب مانتے تھے، اور جن پر یہ اتر رہا تھا، تو جو ہی اترتا تھا قرآن تو وہ فوراً عمل کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی، سب سے بڑا کمال یہ تھا، وہ ڈیلے نہیں کرتے تھے،
وہ بڑھاپے پہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ کسی آخری سٹیج پہ نہیں چھوڑتے تھے کہ ہاں پھر دیکھیں گے کریں گے، بلکہ وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا، مسابقت ہوتی تھی کہ اس پر میں پہلے عمل کروں، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس حکم پہ عمل کر لے سب سے پہلے میں اس پہ عمل کروں۔ وہاں یہ ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا کہ خواتین اب جب باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کے نکلا کریں، اب یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابیات تک پہنچ گیا، لیکن کچھ ایسی بھی خواتین تھیں جن تک ابھی یہ حکم نہیں پہنچا۔ چنانچہ ایک خاتون غالباً کسی مسجد میں یا کہیں کسی کی جگہ جمع ہوئی تو ایک خاتون کے چہرے پہ پردہ نہیں تھا، اس طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو باقی خواتین نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ وہ کہنے لگی کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ پاک کا حکم نازل ہو چکا ہے، اب جب باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلا کرو۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا۔ اچھا یہ حکم نازل ہوا ہے؟ ہاں یہ حکم نازل ہوا ہے، اسی لیے ہم نے اپنا پردہ کیا ہے اور اپنے چہروں کو ڈھانپ کر ہم باہر آئی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا اچھا اب جب میں جایا کروں گی تو پردہ لے کے جایا کروں گی، اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ بچہ تھا اس کو گھر بھیجا کہ جاؤ بیٹا جا کر میری بڑی چادر لے کے آؤ، اب میں یہاں سے بغیر پردے کے نہیں نکلوں گی۔ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا، ان میں کمپٹیشن ہوتا تھا، ان میں سبقت ہوتی تھی کہ کوئی مجھ سے پہلے اس حکم پر عمل نہ کرے، وہ دوڑ پڑتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے اور کما حقہ عمل کرتے تھے۔ کمال یہ تھا کما حقہ عمل کرتے تھے۔ اب وہ اللہ کا پاک کلام ہوتا تھا تب بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا تھا تب بھی۔ اس کی ایک مثال میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بلکہ بڑی عجیب و غریب مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غالباً وہی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بھائی جو نکاح کر سکتا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نکاح انسان کی عزت کی حفاظت بھی کرنے والا ہے اور اس کی نگاہ کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ شادی شدہ، میں کنوارا۔ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات میرے لیے ارشاد فرمائی ہے، باقی تو شادی شدہ ہیں، کنوارا تو میں ہوں، نکاح کی ضرورت تو مجھے ہے۔ کہتے ہیں وہ دن، اسی دن جب میں نے یہ فرمان سنا، رات ہونے سے پہلے پہلے میں نکاح کر چکا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی خوبی تھی۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو جس صحابی کے پاس جو پسندیدہ چیز تھی، جس کے اندر اس کی جان تھی، اس نے وہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اس حوالے سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ان کا باغ تھا اور بہت بڑا باغ تھا، سینکڑوں درخت اس میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جب بھی فارغ ہوتے تھوڑی دیر تو اپنے باغ میں جا کر بیٹھ جاتے، ٹھنڈی ہوا، درمیان میں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، جو چاہا پھل کھا لیا، ٹھنڈی چھاؤں لی، اسی سے خرید و فروخت ہے، وہی کاروبار ہے ان کا، اور مالدار صحابی ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بھاگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے، میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یعنی وہ آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو کروڑوں اور اربوں کا بزنس تھا ان کا، ان کی وہ پراپرٹی اور ان کا سارا اوپر جو باغ لگا ہوا ہے اور اس کو پھل بیٹھے بیٹھائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم
وہ خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. وما تنفقوا من شيء، پھر ایک چیز اور بھی ہے، جو چیز ہمیں جتنی مرضی پسند کیوں نہ ہو، اس کا ایک تھوڑا سا ٹائم ہے. وہ 2 مہینے نکال لے گی، 6 مہینے نکال لے گی، سال نکال لے گی، 2 سال 5 سال نکال لے گی، وہ چیز اپنی ویلیو کھو دے گی. لیکن جب یہی چیز اللہ کی راہ میں چلی گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے قیمتی بن گئی، اور اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ بسا اوقات انسان کی مغفرت اور جنت کا فیصلہ کروا لیتی ہے. بسا اوقات انسان کی مغفرت اور جنت کا فیصلہ اس پہ ہو جاتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز، وما تنفقوا من شیء، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والے. کل الطعام، کھانے کی سب چیزیں، کل الطعام، کھانے کی سب چیزیں، کانا تھیں، حلن، حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا، سوائے، ما حرم، جو حرام قرار دیا تھا، اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، من قبل، پہلے، ان تنزل، نازل ہونے سے، التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام کی تھی، اس کے علاوہ کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں. قل، اب فرمائیے، فأتو، لاؤ، بالتورات، تورات، فتلوہا، پڑھو. آپ ان سے کہیے تورات لاؤ اور پڑھو. ان، اگر، کن تم ہو تم، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات، پڑھو. یہ اصل میں جواب تھا یہود کے ایک غلط اعتراض کا. وہ اعتراض یہ تھا، یہود کہنے لگے کہ آپ کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کی ملت پہ چلتے ہیں، تورات کی روح سے اونٹ کھانا حرام ہے، تورات کی روح سے اونٹ کھانا حرام، اور تم لوگ اونٹ کھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور تورات کی روح سے اونٹ کا کھانا وہ حرام، اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. تو کہاں سے تم ملت ابراہیمی والے ہوئے؟ 2 چیزوں کو غلط مکس کیا انہوں نے، تورات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط مکس کیا انہوں نے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا دونوں چیزوں کا. پہلی بات تو یہ ہے، جس تورات کی تم بات کر رہے ہو اور جوڑ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ارے تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو اس سے کہیں پہلے گزر چکے تھے. دوسری بات، جو یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو ممنوع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، اور انہوں نے منت یہ مانی، نظر یہ مانی کہ اگر اللہ پاک نے مجھے شفا دی تو میں اپنی پسندیدہ ترین چیز وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں گا. ایک طرح کا شکرانہ تھا یہ کہ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز چھوڑ دوں گا اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھی بھی، جب ان کو شفا ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کھانے میں اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی. تو اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھا، تو کہنے لگے کہ میں اپنی نظر اور منت کے مطابق آئندہ سے یہ گوشت استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کو اب کھانے سے احتراز کیا تھا، اللہ کی طرف سے حلال نہیں تھی، وہ حرام نہیں تھی وہ چیز.
بلکہ کل الطعام کان حلا، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو ممنوع کر لیا تھا، لیکن یہ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قل، آپ یہ بھی فرمائیں کہ فاتوا بالتوراۃ، اچھا بھائی لاؤ تورات، تم کہتے ہو نا کہ تورات میں اونٹ کھانا حرام ہے، اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو لاؤ تورات، فتلوہا، پڑھو۔ تم کہتے ہو کہ تورات کی روح سے حرام ہے، تو بھائی تورات لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا حرام ہے، فتلوہا، پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن، پس جس نے، فمن، پس جس نے، افطرا، جھوٹ گھڑا، منسوب کیا، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، الکذبہ، جھوٹ، فمن افطرا علی اللہ الکذبہ، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ تورات میں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، تورات میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ نے تو حرام کیا ہی نہیں، تم خامخواہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، اس کے بعد جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا، فاولئک، پس وہی، هم الظالمون، ظالم ہیں، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، صدق اللہ، سچ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، صدق اللہ، سچ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، فاتبعوا، تو اے لوگو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، حنیفا، جو توحید پر قائم تھے، جو توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ وما کانا، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، من المشرکین، مشرکین میں سے، وما کانا من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بس یہاں تک، کیونکہ آگے اب تذکرہ شروع ہونے لگا ہے اس بابرکت جگہ کا جہاں انشاءاللہ ہم جائیں گے، انشاءاللہ ہم جہاں جائیں گے، آگے اس کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے، تو کل سے انشاءاللہ وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔